الحمد للہ رب العالمین والعاقبۃ للمتقین والصلاة والسلام علی رسولہ محمد وعلی آلہ واصحابہ اجمعین، اما بعد، اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ وَإِذْ قَالَ رَبُّكَ لِلْمَلَائِكَةِ إِنِّي جَاعِلٌ فِي الْأَرْضِ خَلِيفَةً قَالُوا أَتَجْعَلُ فِيهَا مَن يُفْسِدُ فِيهَا وَيَسْفِكُ الدِّمَاءَ وَنَحْنُ نُسَبِّحُ بِحَمْدِكَ وَنُقَدِّسُ لَكَ قَالَ إِنِّي أَعْلَمُ مَا لَا تَعْلَمُونَ۔ معزز ناظرین و سامعین، قرآن کی محفل میں خوش آمدید۔ آج سورہ بقرہ کا چوتھا رکوع ہم سمجھنے کی کوشش کریں گے۔ اللہ رب العزت نے فرمایا، وَإِذْ قَالَ رَبُّكَ لِلْمَلَائِكَةِ، جب تیرے رب نے فرشتوں سے فرمایا، انی جاعل فی الارض خلیفہ، کہ میں زمین میں ایک خلیفہ بنانے والا ہوں۔ قالوا اتجعل فیہا من یفسد فیہا، تو فرشتوں نے سوال کیا کہ کیا آپ ایسا شخص بنانے لگے ہیں اس میں جو اس میں فساد کرے گا، ویسفک الدماء، اور خون بہائے گا، ونحن نسبح بحمدک، جب کہ ہم آپ کی تسبیح کر رہے ہیں آپ کی تعریف کے ساتھ، ونقدس لک، اور آپ کی تقدیس اور پاکی بیان کر رہے ہیں۔ قال انی اعلم ما لا تعلمون، رب نے فرمایا جو میں جانتا ہوں وہ تم نہیں جانتے۔ تو اس آیت میں اللہ نے میری اور آپ کی حیثیت بیان کی ہے۔ انسان کی بنیادی حیثیت یہ ہے کہ وہ اللہ کا نائب اور خلیفہ ہے۔ خلیفہ کا مفہوم یوں سمجھیے کہ جیسے ایک فیکٹری ہو اور اس کا ایک مالک ہوتا ہے اور ایک مینیجر ہوتا ہے، اور مینیجر کے نیچے باقی کارندے، مزدور، کارکن ہوتے ہیں، ورکرز ہوتے ہیں۔ مینیجر اپنی مرضی کے مطابق کچھ فیکٹری میں نہیں کر سکتا، جب جو مالک نے مرضی دی ہے اسی کو وہ نافذ کرتا ہے۔ وہ فیکٹری کو بیچ نہیں سکتا، گرا نہیں سکتا، خراب نہیں کر سکتا، مالک کے ایک ایک حکم کے مطابق وہ چلتا ہے۔ البتہ چونکہ نظام نیچے چلانا ہوتا ہے تو مالک مینیجر کو کچھ نہ کچھ اختیارات ضرور دیتا ہے، اور وہ بھی اس مالک کے دیے ہوئے اختیارات ہوتے ہیں جس کے اندر رہ کر وہ کام کرتا ہے۔ نیچے اس کے باقی ورکرز اس کے ساتھ معاون کار ہوتے ہیں۔ یہی حال میرا اور آپ کا ہے، آدم علیہ السلام سے لے کر قیامت تک آنے والے انسانوں کا ہے، کہ ان کی حیثیت ایک مینیجر کی ہے، ایک خلیفہ کی ہے۔ مالک اس کائنات کا اللہ ہے۔ اب یہ مینیجر، یہ خلیفہ اپنی مرضی سے اس میں بنیادی قوانین کو تبدیل نہیں کر سکتا، وہ رب کے قوانین کو نافذ کرے گا، اللہ کا آئین نافذ کرے گا۔ وہ سرکشی کرے گا تو پکڑا جائے گا۔ اس لیے ہم یہاں پر اللہ کی اطاعت کے لیے مامور ہیں، اپنی مرضیاں چلانے کے لیے نہیں۔ جو اللہ نے اختیار دیا ہے ہم ان کو درست طریقے سے استعمال کریں، چونکہ ان کے بارے میں جواب دہی ہوگی۔ اب انسان کے اندر چونکہ خیر اور شر دونوں موجود ہیں، برائی اور اچھائی دونوں جذبے موجود ہیں، تو فرشتوں نے بھانپ لیا ہوگا کہ اس سے تو خطرہ ہے فساد کا، خون خرابے کا۔ ایک بعض مفسرین کہتے ہیں کہ یہ سوال تھا، اعتراض نہیں تھا فرشتوں کا، تو اللہ تعالیٰ نے اس کو کلیئر کیا کہ نہیں، مجھے علم ہے، آپ کو اس کا علم نہیں ہے، بس آپ سر تسلیم خم کریں، جو آدم کرنا چاہے اس کو کرنے دیں، اور جن جن چیزوں میں ان کو آپ کی ضرورت ہے وہ ضرورتیں فراہم کریں۔ تو تم ایک پرندے کے طور پر تو ہو، لیکن آدم پر اعتراض نہ کرو۔ وعلم آدم الاسماء كلها، فرمایا کہ آدم علیہ السلام کو اللہ تعالیٰ نے سارے اسماء سکھا دیے۔ ثم عرضهم على الملائکہ، پھر ان ناموں کو، ان چیزوں کو فرشتوں پہ پیش کیا۔ فقال انبئونی باسماء هؤلاء، اور اللہ نے فرمایا کہ بتاؤ ان چیزوں کے نام، سب چیزوں کے نام بتاؤ، ان کو تم صادقین، اگر تم سچے ہو۔ تو یہ چیزیں کیا تھیں؟ ظاہر ہے جو انسانی زندگی سے تعلق رکھتی ہیں، کائنات میں انسان کو جن جن چیزوں کی ضرورت پڑتی ہے تو اس کے کام کے لحاظ سے اس کا ایک نام ہوتا ہے۔ جیسے ٹرمنالوجی کی اہمیت ہوتی ہے کہ ایک لفظ بول کے پورا ایک میدان علم کا اور اس چیزوں کی، ان اشیاء کی خاصیات کا، ان چیزوں کے افعال کا سامنے آ جاتا ہے کہ اس کا کیا وظیفہ ہے، کیا کام ہے ان چیزوں کا۔
تو وہ پورا فنکشن سامنے آ جاتا ہے چیز کا نام لے کر۔ تو اللہ تعالیٰ نے دراصل ایک نام کے اندر ہی بہت ساری چیزیں بھر دی ہوتی ہیں، بہت سارے علم ایک نام کے اندر پوشیدہ ہوتے ہیں۔ اب مثلاً جب آپ کے سامنے سوئی کا نام لیا جائے گا تو فوری آپ کے ذہن میں آئے گا کہ ہاں ایک سوئی ہے، اس کے ساتھ ایک دھاگا ہوگا، دھاگے سے سلائی ہوگی، سلائی کپڑوں کی ہوگی، کپڑے پہنے جاتے ہیں اور جسم کو ڈھانکا جاتا ہے، پھر فوری اس کے ساتھ وابستہ بہت ساری چیزوں کا علم انسان کے ذہن میں آتا جاتا ہے۔ فرشتے اس طرح کے علم سے محروم ہیں۔ فرشتوں کا جو شعبہ ہے، بارش کا اگر کوئی فرشتہ ہے تو اس کو صرف بارش کی چیزوں کا پتہ ہے، ہواؤں کا نہیں پتہ۔ اگر ہوا کا فرشتہ ہے تو اس کو بارش کا نہیں پتہ، رزق کا نہیں پتہ۔ لیکن آدم کو جو علم دیا گیا ہے وہ جامع علم ہے، ہر چیز کا کوئی نہ کوئی انسان کو علم ہے، چاہے مکمل نہ ہو، اللہ تعالیٰ ساتھ ہی ساتھ اس میں اضافہ کرتے جاتے ہیں۔ کچھ قابلیتیں اور صلاحیتیں انسان کے دماغ میں بھر دی ہیں کہ تھوڑی سی محنت کر کے یا کچھ زیادہ محنت کر کے معلومات مزید بڑھا لیتا ہے، تو انسان کے دماغ میں اتنی طاقت ہے کہ وہ ہر چیز کے بارے میں جان لیتا ہے اور جان سکتا ہے۔ آپ جانتے ہیں اب ماشاءاللہ مواصلات کا نظام دیکھے کتنا وسیع ہو چکا ہے کہ ہم تصویر بھی دیکھ رہے ہیں، آواز بھی سن رہے ہیں، ایسا کبھی نہیں بھی تھا۔ تو اللہ نے آدم علیہ السلام کو یہ سارے نام بتا دیے تھے، پھر فرشتوں پہ پیش کیا کہ بتاؤ اگر تم سچے ہو تو بتاؤ ان چیزوں کے نام۔ قالوا سبحانک۔ اب سبحان کا لفظ اللہ کا ایک صفاتی نام ہے، نام بھی ہے اور اس کی صفت ہے کہ یا اللہ تو پاک ہے۔ مراد ہے کہ ہم تو لا علم ہو سکتے ہیں، تو جہالت سے پاک ہے، تیرے پاس سارا علم ہے۔ لا علم لنا، ہمیں علم نہیں ہے، الا ما علمتنا، ہاں جتنا تو نے ہمیں دے دیا ہے وہ ہمارے پاس ہے، اس سے زیادہ ہم کچھ نہیں جانتے۔ انک انت العلیم الحکیم، حقیقت میں علم میں مہارت تو آپ کی ہے اور آپ حکیم و دانا ہیں۔ پیدا کرنا چاہتا ہے انسان کو تو پیدا فرما لے، ہم اس کی حقیقتوں سے آگاہ نہیں ہیں اور ان چیزوں سے بھی ہم واقف نہیں ہیں۔ قال یا آدم، اب اللہ تعالیٰ نے آدم کی طرف توجہ فرمائی اور ان سے فرمایا انبئہم باسمائہم، اے آدم اب آپ ان چیزوں کے نام بتائیے ذرا۔ فلما انبأہم باسمائہم، جب اس نے ان چیزوں کے سب کے نام بتا دیے، قال الم اقل لکم انی اعلم غیب السماوات والارض، پھر اللہ نے فرمایا دیکھا میں نے نہیں کہا تھا آپ کو کہ میں جانتا ہوں آسمانوں کا غیب بھی اور زمین کا غیب بھی۔ تو اللہ تعالیٰ نے آدم کو سارے ہی نام بتا دیے۔ اب اس کے بعد انسان بھول بھی جاتا ہے اور جہالت کی طرف دوبارہ چلا جاتا ہے۔ یہ انسان کے دماغ کی ایک خصوصیت ہے کہ اس کے اندر نسیان کا مادہ موجود ہے، بھولنے کی عادت موجود ہے۔ یہاں وہ لوگ جو کہتے ہیں کہ انسان پہلے جاہل تھا، پھر آہستہ آہستہ اس کے پاس علم آیا، پہلے غیر مہذب یا غیر مثقف تھا، آہستہ آہستہ اس کے اندر تہذیب آئی، ثقافت آئی، تو یہ غلط ہے۔ اصل میں آغاز میں آفرینش میں انسان پڑھا لکھا، عالم، مہذب اور با ادب تھا۔ جہالت بعد میں آئی ہے اور اس کی وجہ بھی وہی شیطانی عمل تھا جو شیطان نے کہا تھا کہ میں اس کو بہکاؤں گا، آگے آ رہا ہے۔ تو یہ بات ذہن میں رکھیے کہ جو ڈارون نے نظریہ پیش کیا ہے یا اس کے جو شاگرد ہیں یا اس سے پہلے جن لوگوں نے یہ گمراہ کن سوچ لوگوں کے سامنے رکھی ہے کہ انسان پہلے کیڑا مکوڑا تھا، پھر بندر تھا، پھر کچھ بن گیا، نہیں، انسان شروع ہی سے احسن تخلیق تھا اور اس کو پوری روشنی کے اندر پیدا کیا ہے، جہالت کے اندھیروں میں اس کو نہیں رکھا، اور اتنا علم اس کو دیا ہے کہ جو بہت سی پوشیدہ چیزیں ہیں جس کا ابھی تک انسان، ہم جو اس کی اولاد ہیں، اس کو اس کا علم نہیں ہے جتنا ہمارے بابا آدم کو اس کا علم تھا۔ اس لیے یہ ذہن میں رکھیے گا۔ آگے فرمایا وَأَعْلَمُ مَا تُبْدُونَ وَمَا كُنْتُمْ تَكْتُمُونَ، میں جانتا ہوں جو تم ظاہر کرتے ہو اور جو تم چھپاتے ہو، اللہ کو سارا علم ہے۔ وَإِذْ قُلْنَا لِلْمَلَائِكَةِ، پھر جب ہم نے فرشتوں سے فرمایا اسجدوا لآدم، اس آدم کو سجدہ کرو، فسجدوا الا ابلیس، سب نے سجدہ کر دیا سوائے ابلیس کے۔ اب سجدہ سے کیا مراد ہے؟ یہ بھی ہو سکتا ہے بو ڈاؤن جسے کہتے ہیں، جھک جانا، سر تسلیم کم کر دینا، اس کا بھی امکان ہے کیونکہ یہ رب کے حکم پر سجدہ ہو رہا ہے۔ رب جب جہاں سجدے کا حکم دے سجدہ دینا ہے، چاہے عقل مانے یا نہ مانے، اور جہاں سجدے سے روکے تو وہاں رکنا ہے۔ اب اللہ تعالیٰ نے اس کے بعد تو کسی کو سجدے کا حکم نہیں دیا، سوائے یوسف علیہ السلام کے ماں باپ اور بھائیوں نے سجدہ کیا ہے، اور کسی
چیز نے انسان کو سجدہ نہیں کیا، اور انسان پر مسجود ہے مخلوقات کا، خالق کے سامنے وہ ساجد ہے، خالق کے سامنے وہ سجدہ کرے گا۔ اب اگر انسان کسی مخلوق کے سامنے سجدہ کرے گا تو اس کی شان کے خلاف ہے، وہ تو مسجود ملائک ہے۔ اس لیے جو درختوں کی پوجا کرتے ہیں، مورتیوں کے سامنے جھکتے ہیں، آگ کے سامنے جھکتے ہیں، سورج اور چاند کو پوجتے ہیں، یہ سب غلط ہے بھائی، انسان کے شرف کے خلاف ہے یہ بات، اس کے وقار اور عزت کے خلاف ہے۔ دنیا بھر میں لوگ اگر سن رہے ہیں تو جو اس سوچ کے مالک ہیں وہ اس بات کو سمجھیں کہ آپ کی شان یہ نہیں ہے کہ آپ اپنے سے کم تر کے سامنے جھکیں، آپ تو برتر ہیں۔ تو اب سب نے سجدہ کر دیا، فرشتوں نے بھی، اور ابلیس نے انکار کر دیا۔ ہو سکتا ہے کہ ابلیس کی باقی ذریت بھی ہو، جیسے کہ آگے آ رہا ہے، ابا واستکبر، اس نے انکار کر دیا اور تکبر کیا، وکان من الکافرین، اور کافرین میں سے تھا۔ اب یہاں لوگ پوچھتے ہیں کہ کیا اس وقت کافر موجود تھے؟ تو ہو سکتا ہے کہ کچھ سرکش جنوں کی جماعت پہلے سے موجود ہو جس کا پینچ ابلیس بن چکا ہو، یا یہ بھی ہو سکتا ہے کہ ابلیس کافروں میں سے ہو گیا، یعنی قیامت تک جو کافر ہوں گے ان میں سے یہ جو ابتدا ہے یہ ابلیس نے کر دی، ان میں سے یہ شامل ہو گیا ہے۔ واللہ عالم، بہرحال یہ دونوں مفسرین ذکر کر رہے ہیں۔ تو اس نے تکبر کیا۔ دوسری جگہ آتا ہے کہ وہ اس نے دلیل بھی پیش کی کہ میں آگ سے بنا ہوں، اس کو مٹی سے بنایا ہے، مٹی نیچے جاتی ہے، آگ اوپر جاتی ہے، آگ بالا تر ہے، مٹی کم تر ہے، زیر تر ہے، لہٰذا میں ٹھیک ہوں، یہ غلط ہے، وغیرہ وغیرہ، یہ اس طرح کے عقل کے گھوڑے دوڑا۔ انسان کو کہا جا رہا ہے کہ آپ احکام کی پابندی کریں، اور ابلیس کو بھی یہ کہا۔ سب سے پہلے جو عقل کی بنیاد پر گمراہ ہوا ہے وہ ابلیس ہوا ہے۔ آج بھی انسان جو گمراہ ہیں وہ اپنی عقل سے کام لیتے ہیں، حالانکہ اس عقل کو محدود رکھا گیا ہے۔ کامل عقل تو اللہ کے پاس ہے، جیسے ابھی پچھلے آیات میں آپ نے پڑھا ہے کہ علم اقل لکم انی اعلم غیب السماوات والارض، رب نے بھی کہا میں زمین و آسمان کے غیب جانتا ہوں، اور فرشتوں نے بھی اس کا کہا کہ انک انت العلیم الحکیم، آپ علم والے ہیں اور حکمت والے ہیں، ہمیں تو اتنا ہی پتہ ہے جتنا آپ نے دے دیا۔ دیکھیے انسان کے پاس اس کی عقل میں جتنا کچھ ہے وہ رب کی دین ہے، اس کا اپنا کسب نہیں ہے، یاد رکھیے۔ وَقُلْنَا يَا آدَمُ اسْكُنْ أَنْتَ وَزَوْجُكَ الْجَنَّةَ، پھر ہم نے کہا کہ آدم تو اور تیری بیوی جنت میں رہو۔ یہاں آدم علیہ السلام تنہا تھے تو اللہ تعالیٰ نے ان کی ڈیمانڈ پر ان کی بیوی کو بھی پیدا فرمایا۔ اب یہ فیملی بن گئی ہے، خاندان بن گیا ہے، تو ان کو جنت میں ٹھہرایا۔ وَكُلَا مِنْهَا رَغَدًا حَيْثُ شِئْتُمَا، اور فرمایا کہ اس جنت میں سے، اس باغ میں سے جو کچھ چاہو، جہاں سے چاہو کھاؤ پیو بافراغت۔ وَلَا تَقْرَبَا هَذِهِ الشَّجَرَةَ، لیکن ایک احتیاط یہ ہے کہ آپ اس ایک درخت کے قریب مت جائیے گا۔ فَتَكُونَ مِنَ الظَّالِمِينَ، اگر تم نے اس کو چکھ لیا تو ظالم ہو جاؤ گے۔ اب وہ ایسا نہیں ہے کہ درخت کی اللہ نے کوئی تفصیلات نہیں بتائی کہ وہ گندم کا تھا یا کوئی سیب انار امرود کا تھا، بس ایک نشانی تھی، اس کا ٹیسٹ تھا۔ جیسے آپ کسی محکمے میں کسی کو اتارتے ہیں تو پہلے اس کا ٹیسٹ لیتے ہیں، اس کا ایک کورس کرواتے ہیں، ٹیسٹ لیتے ہیں، کامیاب ہو جاتا ہے تو آپ اس کو فٹ محسوس کرتے ہیں کہ ہاں یہ اس محکمے میں چل سکتا ہے۔ اسی طرح اللہ تعالیٰ نے، ویسے تو اللہ تعالیٰ کو ٹیسٹ لینے کی بھی ضرورت نہیں ہے، وہ تو حکیم اور علیم دانا ذات ہے، لیکن اللہ تعالیٰ جو ہے انسانوں کے لیے اس کو باور کرانے کے لیے کہ تم کتنے پانی میں ہو اور کتنا تمہیں اپنے اوپر کنٹرول ہے، اس کی اپنی قوتوں کو جاننے کے لیے یہ ٹیسٹ ضروری ہے انسان، وگرنہ انسان بھی متکبر ہو جائے شیطان کی طرح۔ تو اللہ نے فرمایا اس کے قریب مت جائیے گا وگرنہ ظالموں میں سے ہو جاؤ گے۔ ایک ٹیسٹ کیس کے طور پہ اس کی چیز کو رکھا گیا۔ فَأَزَلَّهُمَ الشَّيْطَانُ عَنْهَا، اب شیطان نے جا کے ان کو بہکا دیا کہ جس درخت سے قریب نہیں جانا تھا اسی کے قریب کر دیا۔ فَأَخْرَجَهُمَا مِمَّا كَانَا فِيهِ، اس کی تفصیل آگے آئے گی، قصہ قرآن خود بیان کر دے گا، میں یہاں ذکر نہیں کرتا کیونکہ مختصر تشریح مقصود و مطلوب ہے۔ تو ان دونوں کو نکال دیا، فَأَخْرَجَهُمَا، شیطان نے ان دونوں کو اپنی چالوں سے نکلوا دیا، مِمَّا كَانَا فِيهِ، اس میں سے جس میں وہ تھے۔ اب یہ مت سمجھیے گا کہ جنت اصل مقام تھا شروع ہی سے اور اس کو سزا کے طور پہ وہاں سے نکال دیا گیا آدم و حوا کو، نہیں، سزا کے طور پہ نہیں۔ آپ نے پیچھے سے پڑھا ہے نا، انی جاعل فی الارض خلیفہ، میں زمین میں خلیفہ بنانے والا ہوں۔ انسان کو تو پیدا زمین کے لیے کیا گیا تھا۔ یہ جو جنت ہے یہ بعد کا مرحلہ ہے، پہلے کیوں رکھا؟ تاکہ اس کو دیا جائے کہ اس طرح کے ماحول ہی آپ کے لیے سازگار ہیں،
البتہ آپ کو دنیا میں امتحان کے لیے بھیجا جا رہا ہے. امتحان جنت میں تو امتحان تھوڑا سا تھا محض، وگرنہ آپ کا اصل مقام جنت ہے، شاہانہ ٹھاٹ باٹ ہیں. اب دنیا میں جاؤ گے تو وہاں آپ کا امتحان ہوگا. وَقُلْنَا اهْبِطُوا بَعْضُكُمْ لِبَعْضٍ عَدُوٌّ، پھر ہم نے کہا کہ اب اتر جاؤ، تم ایک دوسرے کے دشمن ہوگے. وَلَكُمْ فِي الْأَرْضِ مُسْتَقَرٌّ، تمہارے لیے زمین میں ایک جائے قرار ہے، رہائش گاہ ہے. وَمَتَاعٌ إِلَىٰ حِينٍ، اور ایک مقرر مدت تک ایک ساز و سامان زندگی بھی میسر ہوگا. کھانا پینا دانا دن کا جو کچھ بھی آپ کو زندگی بسر کرنے کے لیے سہولتیں چاہیے، ضرورتیں چاہیے، وہ مہیا ہوں گی، لیکن یہ ایک وقت مقرر تک ہوں گی. ایک ہوتا ہے حین، ایک ہوتا ہے دہر. یہ دو لفظ قرآن میں استعمال ہوئے. حین محدود وقت کے لیے بولا جاتا ہے، اور دہر لامحدود زمانے کے لیے ہے، لامتناہی سلسلہ. انسان یہاں لامحدود زندگی کے لیے نہیں آیا، وہ محدود مدت کے لیے آیا ہے. 1000 سال کوئی جی لے گا، کوئی 2000 سال جی لے گا، جو کوئی 70 سال جی لے گا. اب نبی علیہ السلام نے فرمایا میری امت کی جو عمر ہے وہ 60 سے 70 کے درمیان ہے، یہ اوسط عمر اب ہوگی. تو آپ دیکھتے ہیں کہ اکثر لوگ اسی عمر کے اندر ریٹائرڈ ہو جاتے ہیں یا فوت ہو جاتے ہیں. تو ایک محدود مدت کے لیے اس میں متاع زیست ہے. فَتَلَقَّىٰ آدَمُ مِن رَّبِّهِ كَلِمَاتٍ، اب آدم علیہ السلام زمین سے آسمان پہ اتار دیے گئے. احساس ہوا کہ رب کو میں نے ناراض کیا ہے، تو غلطی ہو گئی ہے، درخت کو نہیں چکھنا تھا، چکھ لیا، اب کیا کیا جائے، کوئی توبہ کا راستہ. تو رب نے ہی کلمات سکھا دیے کہ میرے بندے ان کلمات کے ذریعے آپ دعا کیجئے، میں تیرا گناہ معاف کر دوں گا. تو سیکھ لیے آدم نے میرے رب ہی، اپنے رب سے کلمات، ان کچھ کلمات. فتاب علیہ، تو اللہ نے اس کو معاف کر دیا، اس پر رحمت کے ساتھ رجوع کیا. انہ هو التواب الرحیم، وہ تو ہے ہی بہت زیادہ توبہ قبول کرنے والا، مہربان. قلنا اهبطوا منها جميعا، اب ہم نے کہا کہ اب سارے کے سارے نیچے آ جاؤ زمین پہ. فإما يأتينكم مني هدى، لیکن ایک بات یاد رکھیے، میری طرف سے جو ہدایت نامہ آئے گا زندگی بسر کرنے کا، جو ضابطہ اور قانون آئے گا، وے آف لائف، سسٹم آف لائف آئے گا. فمن تابع ہدایا، اب جس نے میری اس رہنمائی کی پیروی کی، فلا خوف علیہم ولا هم يحزنون، تو ان پر کوئی زوال، انحطاط، بدامنی اور بے حالی کا خوف نہیں ہوگا، اور وہ غمگین بھی نہیں ہوں گے. جو غلطی ہو چکی ہوگی اس کی معافی تلافی ہوتی رہے گی. والذین کفروا وکذبوا بآیاتنا، جن لوگوں نے کفر کیا اور ہماری آیات کی تکذیب کی، اولئک اصحاب النار، وہ آگ والے ہوں گے. ہم فیہا خالدون، وہ اس میں ہمیشہ رہیں گے. تو ظاہر ہے یہ جو امتحان کی جگہ ہے دنیا، یہ دارالعیش بھی نہیں ہے کہ بندہ کہے کہ بس اے جگ میٹھا تے اگلا کہیں ڈٹھا. نہیں، یہاں یہ میٹھا ضرور ہے لیکن امتحان ہے اس کے اندر. تو جو لوگ یہ تصور رکھتے ہیں کہ یہ عیش و مستی کا مقام ہے، تو وہ عیش و مستی میں پڑے ہوئے ہیں، یہ دھوکے میں ہے، اور وہ ساری زندگی اللہ کی سرکشی اور نافرمانی میں بسر کرتے ہیں. اور جو لوگ کہتے ہیں کہ یہ دارالعذاب ہے، بھئی یہ دارالعذاب نہیں ہے. رب نے اس کو عذاب کے لیے زمین کو نہیں رکھا، اس نے تو ساز و سامان زندگی دیا ہے. اگر عذاب دینا ہوتا تمہیں روٹی دیتا، تمہیں ہوائیں دیتا، تمہیں فضائیں دیتا، تمہیں پھول اور پھل دیتا، خوشبو اور معطر کرنے والا ماحول دیتا. نہیں، اس نے ساری چیزیں دی ہیں، یہ دارالعذاب نہیں ہے. اب جنہوں نے یہ تصور کر لیا، وہ انہوں نے کیا کہ کپڑا نہیں پہننا، کھانا نہیں کھانا، نہانا نہیں ہے، زیب و زینت اختیار نہیں کرنی، جنگلوں میں رہنا ہے، کنویں میں لٹک جانا ہے، ایک ٹانگ پہ کھڑے ہونا ہے، رات کو سونا نہیں ہے، مہینوں تک کھانا نہیں ہے، پانی کو ہاتھ نہیں لگانا ہے. عجیب و غریب انسانوں نے اپنے لیے عذاب خود مسلط کر لیا اپنے اوپر. تو پھر اس دنیا کی کیا حیثیت ہے انسان کے لیے؟ امتحان گاہ ہے. جیسے امتحان کے اندر آزادی ہوتی ہے، امتحان گاہ میں جو ایگزامینیشن سینٹر ہوتا ہے کہ نگران صرف آپ کی نگرانی کر رہے ہیں، لکھیں اپنی مرضی سے جو مرضی، غلط لکھیں درست لکھیں پیپر. جو نگرانی کرنے والا وہ یہ نہیں کہتا یہ آپ کیوں لکھ رہے ہیں بھئی، اس طرح لکھو، یہ کیوں کر رہے ہو. نہیں، پوری کھلی چھٹی ہوتی ہے. ہاں، کچھ ضابطہ ہوتا ہے کہ بھئی چیٹنگ نہیں کرنی ہے، نقل نہیں کرنی ہے، جو طریقہ اٹھنے بیٹھنے کا ہے وہی امتحان گاہ میں ہوگا. تو یہ کچھ ضابطے ہوتے ہیں، لیکن بہت کچھ آزادیاں بھی ہوتی ہیں. تو یہ امتحان ہے. ہم اپنی کتاب زندگی خود لکھ رہے ہیں، دیکھتے ہیں کہ ہم کامیابی والا نتیجہ لاتے ہیں یا ناکامی والا لاتے ہیں. تو حضرات، آج کے اس رکوع میں آپ نے سمجھا کہ انسان کی حیثیت رب کے نائب کی ہے، حاکمیت اعلیٰ صرف اللہ کی ذات ہے. سروری زیبا فقط اس ذات بے ہمتا کو ہے، حکمراں ہے ایک وہی، باقی بتانے آزری.
اور دوسرا فرشتوں کی حیثیت بتا دی کہ یہ انسان کے خدمت گار ہیں، ان کو دیوی دیوتا مت بناؤ، اور جو باقی عرضی چیزیں ہیں، سماوی چیزیں ہیں، یہ بھی انسان ہی کے خادم ہیں، انسان کو چاہیے کہ ان چیزوں کو سجدہ نہ کرے، سورج، چاند، ستارے، نباتات اور مٹی، پانی، پتھر، ہوا، اس کی پوجا مت کرے، ایک رب کی عبادت کرے۔ دوسرا ہے کہ رب نے جو نظام زندگی دیا ہے وہ اپنایا جائے، اس کے مطابق زندگی بسر کی جائے۔ اگر اس سے ہٹ کے کریں گے تو ہم خود اپنے لیے عذاب پیدا کریں گے، جیسے کہ اس وقت انسانوں کی حالت ہے۔ اگر یہی اس وقت رب کے قوانین کے مطابق زندگی بسر کرنے لگ جائیں، نظام کو ہم چلائیں، تو یہ جنت بن سکتی ہے یہ زمین۔ اللہ سے دعا ہے کہ وہ ہمیں اپنے قوانین کے مطابق زندگی بسر کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔